حدیث نمبر 102 ہے، سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ جنت کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ جنت انسان کے خوابوں کی سرزمین ہے۔ انسان اپنی اس زندگی کے بعد کسی ایک گھر میں ضرور داخل ہونے والا ہے، جنت یا جہنم۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں داخل ہونے والے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، سدا جوان رہیں گے، جہاں داخل ہونے والے کبھی غم محسوس نہیں کریں گے، کبھی انہیں غم نہیں ملے گا، سدا خوش رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، سدا صحت مند رہیں گے۔ جنت میں جانے والے جو چاہیں گے پائیں گے۔ جنت کا گھر حاصل کرنے والے یقیناً محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا طریقہ کار بتایا ہے۔ ایک شخص نے جب یہ سوال کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ سوال کیوں کیا تھا؟ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ رسول اللہ تو دن رات بتاتے تھے۔ پھر یہ سوال کیسے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟ کس کے دل میں ایسا سوال اٹھتا ہے؟ جو جنت کا متلاشی ہو، جس کے لیے جنت سب سے بڑا خواب ہو، جس کو پتا ہو کہ آگ سے بچنا سب سے بڑا کام ہے۔ آگ سے بچا تو جنت میں جاؤں گا، اور جنت محنت کے بغیر نہیں ملتی، اس کے لیے عمل ناگزیر ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل جو ہے نا وہ جنت میں جانے کے لیے ضروری تو ہے۔ پھر ان اعمال کا پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ راستہ کھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے سوال کیا۔ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے؟ آپ اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے دل کے اندر جنت جانے کی ہرس کتنی ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے۔ جس کو جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو، یقین کے ساتھ انسان پھر اس آگ سے بچنا چاہتا ہے، یقین کے ساتھ جنت میں جانے والے اعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جانتے ہیں آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ خواہش، انسان کی خواہش رب کے درجے پر کیسے پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیں، انسان جس چیز کو فوکس آف اٹینشن بنا لے اس کے لیے وہ جیتا ہے۔ کوئی کسی ڈگری کے لیے جیتا ہے، کوئی کسی جاب کے لیے جیتا ہے، کوئی دنیا میں مال کے حصول کے لیے جیتا ہے۔ تو جب کبھی انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے مال کو، جو کچھ اسے ملا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اس کی خوشی حاصل کرنے کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے لگائے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس مقصد کو ترجیح دی ہے۔
شراکت اور کسے کہتے ہیں؟ شرک شراکت ہی تو ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو بڑا سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. تو جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ 5 ہیں، 5 اعمال. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک نماز ہے. لیکن اگر آپ ان 5 اعمال کو دیکھیں گے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے. پھر نماز ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اور آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مطلب یہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تؤخذوا من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لے لو، مالداروں سے ان کے فقراء تک لوٹا دو. زکوٰۃ کا اصل مقصد غربت کا خاتمہ ہے، باقی سب مقاصد بعد میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی بہتری بھلائی کے لیے کام کرنا، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا. ہر مالدار ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالے اور انسانوں تک پہنچا دے. اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، کیونکہ رشتہ مال خرچ کیے بغیر محض باتوں سے تو جڑا نہیں رہتا. تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں.